ادا ہوگی۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کسی نے اس طرح جملہ بولا کہ میں قسمت کو موڑ دوں گا، تو اس طرح کے ٹارزن ہمارے اس معاشرے میں کافی موجود ہیں جن کو مطلب شریعت کا عمومی طور پہ پتہ نہیں ہوتا ہے اور وہ اس قسم کے کلام کر دیتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ تقدیر کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا فیصلہ، اور یہ اللہ کے فیصلے تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک کہلاتی ہے تقدیر مبرم، یہ پختہ فیصلہ ہوتا ہے، اس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بارے میں فقہاء نے، علماء نے، اور جو علماء متکلمین ہیں علم کلام سے یعنی عقیدے کے علم سے تعلق رکھنے والے علماء خود یہ برملا کہتے ہیں کہ اگر انبیاء علیہم السلام بھی اس فیصلے کے خلاف کوئی دعا کرنے لگیں عدم توجہی کی بنا پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس دعا سے روک دیتا ہے۔ تقدیر مبرم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ دوسری ہوتی ہے تقدیر معلق۔ تقدیر معلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرشتوں کو صحائف دیے جاتے ہیں، اس میں کسی شخص کے بارے میں، اس کے کسی فعل وغیرہ افعال کے بارے میں، اس کے متعلق کسی چیز کے بارے میں 2-3 آپشن لکھے ہوتے ہیں۔ مثلا یہ اس راستے سے جائے گا تو ایکسیڈنٹ ہوگا، اس راستے سے جائے گا تو مر جائے گا، اس راستے سے جائے گا تو صحیح سلامت آفس تک پہنچ جائے گا، یہ فرشتوں کو لکھا ہوتا ہے۔ اب وہ ایک راستے پہ چلتا ہے، تقدیر مبرم یہ ہے کہ یہ صحیح سلامت پہنچے، اور وہ ایکسیڈنٹ والے راستے پہ چل پڑتا ہے، اچانک اس کی ماں دعا کرتی ہے، وہ راستہ بدل کر اسی راستے پر آ کر آفس صحیح سلامت پہنچ جاتا ہے۔ تو اب بظاہر فرشتے یہ کہتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ اس شخص نے ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا لیکن ماں کی دعا سے بچ گیا۔ یہ جو حدیث میں ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، وہ یہی ہے کہ تقدیر معلق وہ کسی اور جو لکھی ہوئی آپشنز ہوتے ہیں اس کی طرف جا رہا ہوتا ہے یا وہ اس کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن کسی کی دعا، کوئی اچھا عمل اسے تقدیر مبرم کی طرف لے آتا ہے اور معاملہ بدل جاتا ہے۔ لیکن آپ غور کریں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اصل میں تقدیر مبرم ہی تھی۔ تیسری چیز ہوتی ہے تقدیر معلق شبیہ بمبرم۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرشتوں کو ایک صحیفہ دیا جاتا ہے، یہ شخص 6 مہینے میں مر جائے گا، اس میں دوسرا آپشن تو کوئی بھی نہیں ہے، فرشتہ سمجھتے ہیں 6 مہینے میں مرے گا، لیکن علم الہی میں یہ ہوتا ہے کہ یہ تقدیر مبرم نہیں، یہ تقدیر معلق ہے۔ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کی ماں دعا کرے گی، اور یہ یعنی اس نے مرنا تھا 1 سال بعد، یہاں لکھ کے دیا جاتا ہے کہ 6 مہینے میں مرے گا، اور پھر اس کی ماں دعا کرتی ہے، وہ 6 مہینے اور زندہ رہتا ہے، سال کے بعد مرتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ فرشتے کہتے ہیں تو ہمیں غلط لکھا ہوا دیا تھا، نہیں، بلکہ وہ فوراً یہ سمجھ جاتے ہیں کہ جو ہمیں لکھ کر دیا تھا یہ ہم سمجھ رہے تھے کہ مبرم ہے، پختہ ہے، لیکن اصل میں تو یہ معلق تھا، دعا کی وجہ سے 6 مہینے کی عمر بڑھی ہے، لیکن حقیقتاً اللہ تعالیٰ نے 1 سال ہی اس کی عمر رکھی ہوئی تھی مزید۔ یہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اب اگر کوئی تقدیر مبرم کے بارے میں ایسا کلام کرے تو اس میں تو کوئی تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی، تو وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ اور اگر وہ تقدیر معلق وغیرہ کے بارے میں کہتا ہے یا تقدیر معلق شبیہ مبرم کے بارے میں کہتا ہے، اس کے بارے میں گنجائش یوں نکل سکتی ہے کہ اس میں تو ویسے ہی 2-3 آپشن لکھے ہوتے ہیں، تقدیر مبرم واضح طور پہ نہیں لکھی ہوتی، جب معاملہ ہو جاتا ہے تب تعین ہوتی ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا جو پختہ فیصلہ ہے وہ کیا ہے۔ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے جملے کہیں، لیکن بہرحال یہ اچھے جملے نہیں ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے۔ یہ تو گویا کہ بالکل اللہ کے فیصلے کا انکار ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کچھ بھی نہیں ہے، اصل میں تو ہم کرتے ہیں۔ یہ بڑا خطرناک جملہ ہے، اس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہوگا اور اسے احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا پڑے گا۔